ہر دن، ہر رات، ہر گھڑی گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن ان 4 مہینوں میں وہ 4 کون سے ہیں؟ 3 لگاتار آتے ہیں، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، یعنی سال کے آخری 2 مہینے 11واں اور 12واں، اور محرم کا مہینہ، یہ پہلا، یہ 3 تو لگاتار آتے ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ صرف مسلمان نہیں، زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کا احترام اور عزت کی جاتی تھی۔ لوگ آپس میں جنگ و قتال سے رک جاتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، گالن گلوچ نہیں کرتے تھے، اس وجہ احترام کرتے تھے۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی احترام کرتے تھے، لیکن اب تو ہم نے 4 کیا سارے مہینے برابر کر دیے ہیں، نہ کوئی گناہ کی خبر، نہ کوئی نیکیوں کی خبر کہ کیا ہو رہا ہے، کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ تو مسلمان لاپرواہی کے ساتھ اتنا بے دریغ اور جری ہو گیا ہے کہ وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھتا نہیں ہے کہ کون سی گھڑیاں چل رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ حرمت والے مہینوں میں اگر بندہ نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے، عبادت اور نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اور ان حرمت والے مہینوں میں گناہ کا عذاب اور اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کئی گنا بڑھا کے لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے سال کو محرم سے شروع فرمایا، اور محرم حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، آگے 3 مہینے پھر اکٹھے آتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ میں اگر روزہ رکھنا چاہوں رمضان کے علاوہ تو کس مہینے میں روزہ رکھوں؟ حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حرطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، میرے سامنے یہی سوال کسی نے حضور سے پوچھا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو محرم کے روزے رکھا تھا۔ یہ فضیلت اور برکت والے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ محرم کا جو عاشورہ کا دن آتا ہے، 9ویں 10ویں محرم، اسلام میں رمضان کے روزوں سے پہلے ان دنوں کے روزے فرض تھے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جی چاہے رکھ لے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، یعنی یہ مستحب ہے، کسی پر پکڑ اور زور نہیں ہے۔ تو اسلام کے آغاز میں یہ محرم کے روزے ہم پہ فرض تھے۔ تو محرم کے اندر اہم دن عاشورہ کا دن آتا ہے۔ عاشورہ کہتے ہیں 10 محرم کو، یہ بڑا ہی عظمت والا دن ہے عاشورہ، اس کو یوم زینت بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کا روزہ رکھا اس نے اپنے باقی سال کے فوت شدہ روزے بھی رکھ لیے، یعنی گویا اس نے سارے سال روزہ رکھے۔ یہ اتنی فضیلت والا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑے اعزاز و کرام، احترام اور انعام سے نوازا۔ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے جس روز حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی 10 محرم کا دن تھا، ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا کے جنت میں پہنچایا گیا 10 محرم کا دن تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ پانی پر چلنے کے بعد جودی پہاڑ پہ جس دن ٹھہری وہ 10 محرم کا دن تھا، ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی 10 محرم کا دن، اللہ نے ان کو واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا گہرا دوست بنایا 10 محرم کا دن تھا، نمرود کی جلائی ہوئی آگ سے نجات دی 10 محرم کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ قبول کی تو 10 محرم کا دن تھا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی پوری دنیا کی تو 10 محرم کا دن تھا، ایوب علیہ السلام کی 18 سال بعد بیماری دور ہوئی 10 محرم کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پار کروایا اور اسی سمندر کے اندر فرعون کو غرق کروایا تو یہ 10 محرم کا دن تھا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام کئی دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ کے جب سمندر کے کنارے باہر نکلے تو یہ 10 محرم کا دن تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، اب قیامت تک آسمانوں پہ زندہ موجود ہیں تو یہ 10 محرم کا دن تھا۔ تو یعنی ایسے ایسے اعزاز و کرام اللہ تعالیٰ نے اس دن کو عطا فرمائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو یہودیوں کو دیکھا وہ روزہ رکھتے ہیں، حضور نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس دن سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون سے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے تو اس کے یوم نجات کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے زیادہ ہم انبیاء کو ماننے والے ہیں تو ان سے زیادہ ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اس دن کا احترام کریں۔ حضور نے فرمایا کہ تم سب
اس دن کا روزہ رکھا کرو 10 محرم کا۔ سارے انبیاء نے اس دن کا روزہ رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 معمولات تھے جو زندگی میں آپ نے 4 کام کبھی ترک نہیں کیے، ان میں سے ایک کام 10 محرم کا روزہ رکھنا بھی تھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، یعنی جو کام یہودی کرتے ہیں مسلمان بھی وہی کام کرتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم نیکی کو چھوڑیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ مخالفت کس طرح ہوگی؟ حضور نے فرمایا وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں، تم 10 کے ساتھ 9 کا بھی رکھو، یا اگر کوئی 9 کا نہیں رکھ سکتا تو پھر 10 کے ساتھ 11 کا بھی رکھ لے۔ یعنی صرف ایک دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے، تو جو بھی رکھنا چاہتا ہے یوم عاشوراء کا وہ 2 دن کر لے، 10 محرم سے پہلے 9 کا رکھ لے، 9 کا نہیں رکھا گیا تو پھر 11 کا رکھ لے۔ تو یوں اسلام کے اندر یوم عاشوراء کے روزے کو بڑی اہمیت دی گئی۔ حدیث مبارکہ میں اس کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا جو اس دن کا روزہ رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جس نے یوم عاشوراء کے روزے کی افطاری کرائی گویا اس نے امت محمدی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا۔ تو یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی فضیلتیں بتائی، اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، احترام کا حکم دیا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دن اپنے گھر والوں پہ اپنا ہاتھ کشادہ کرے، یعنی دسترخوان وسیع کرے، ان کو اچھا کھلائے اچھا پلائے، تو اللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں کبھی تنگی نہیں آنے دیتا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ 10 محرم کو ہم نے دسترخوان کھولا ہے، لنگر کھولا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برکت سے ہمیں پورا سال رزق کے اندر فراخی اور وسعت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ جو یوم عاشوراء کا دن ہے، جس طرح کہ آپ نے سنا کہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا، یوسف علیہ السلام قید سے آزاد ہوئے، کنویں سے نکلے 10 محرم کا دن، موسیٰ علیہ السلام 70,000 جادوگروں کا مقابلہ تھا تو جادوگروں پہ غالب آئے، تو یہ یوم عاشوراء 10 محرم کا دن تھا۔ یعقوب علیہ السلام کی بینائی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی یوسف علیہ السلام کی محبت میں رو رو کے، تو جب اللہ تعالیٰ نے آنکھیں لٹائی تو 10 محرم کا دن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا تو 10 محرم کا دن تھا۔ ویسے لوگ برا سمجھتے ہیں، لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ محرم میں اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو ہو سکتا ہے، محرم میں نکاح منع نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خود نکاح ہوا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پہ استوا فرمایا، ویسے اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، اللہ نے قرآن میں متعدد جگہ پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے عرش پہ استوا فرمایا ہے۔ اللہ اپنی شان کے لائق کس طرح بیٹھا ہے عرش کے اوپر، کس طرح اللہ نے استوا فرمایا وہ اللہ جانتا ہے، لیکن 10 محرم والے دن اللہ نے عرش پہ استوا فرمایا تھا۔ پھر حدیث پاک کے اندر ہے قیامت بھی اسی دن آئے گی، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی بارش روئے زمین پہ جو نازل کی، آسمانوں سے پہلا قطرہ بارش کا جو زمین پہ گرا وہ 10 محرم کا تھا، اور اللہ نے اپنی رحمت کا جب آغاز کیا روئے زمین پر بھیجنے کا، جو پہلی رحمت زمین کی طرف آئی اللہ کی، تو رحمت اترنے کا آغاز بھی 10 محرم کو ہوا۔ اور پھر یہ ساری باتوں کے ساتھ سب سے بڑا ایک عظیم حادثہ جو دلوں سے کبھی نہیں مٹ سکتا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ وہ 10 محرم والے دن ہوا، اہل بیت اطہار کے ساتھ جو ظلم و ستم کی داستانیں بد کرداروں نے ظالموں نے رقم کی، تو اس کی مثال تاریخ کے اندر کبھی نہیں ملتی۔ تو اہل بیت اطہار کا ادب و احترام الحمدللہ اہل سنت کرتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ آج کے ہمارے خطبے کا موضوع بھی یہی ہے کہ اہل بیت اطہار کی فضیلت بیان کر کے اپنے دلوں کے اندر اس ذوق اور جذبے کو اور بڑھایا جائے اور ان کے ادب و احترام کے اندر مزید اضافہ کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النجم امان لاہل السماء واہل بیتی امان لاہل الارض، فرمایا آسمان والوں کے لیے ستارے امان ہیں اور زمین والوں کے لیے میرے اہل بیت امان ہیں۔ اسی جگہ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا سألت ربی اللہ يدخل النار احدا من اہل بیتی، میں نے اپنے رب سے دعا کی ہوئی ہے اللہ میرے اہل بیت میں سے کسی کو جہنم میں داخل نہ فرمائے، اور اللہ نے میری دعا قبول کی ہے۔ تو قیامت تک جتنے صحیح العقیدہ صحیح المسلک سنی، ہاں بد مذہب نہ ہو گیا ہو، تو اہل
اہل حق صحیح عقیدہ رکھنے والا سید جو ہے یہ قیامت تک جو جتنے بھی آئیں گے یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، ان کے بارے میں وہم و گمان بھی نہیں کیا جائے گا کہ یہ کسی طرح جہنم میں داخل ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا میں اگر کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے، گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ کس طرح اس کا حل فرمائے گا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ جہنم میں جانے سے پاک ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا ہلاکا، میرے اہل بیت کی مثال تم میں کشتی نوح کی طرح ہے۔ جس طرح طوفان آیا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی ایک واحد سہارا تھی، جو اس میں سوار ہو گیا تھا بچ گیا تھا، جو رہ گیا تھا ہلاک ہو گیا تھا۔ کہا زمین کے اندر میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے، جو ان کے ساتھ چمٹ گیا، ان کی محبت سے وابستہ ہو گیا، وہ نجات پا گیا، اور جو رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم اہل سنت کا بیڑا پار ہے، جو حضور کے صحابہ ہے وہ نجم ہے یعنی ستارے ہیں، اور ناؤ یعنی کشتی وہ عطرت رسول اللہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یہ کشتی ہے۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ جب سفر کرتے تھے تو کشتیوں پہ سفر ہوتا تھا، اور رات میں سفر ہوتا تھا۔ اب دوسرے ملکوں کا کس طرح پتہ چلتا تھا کہ کون سا ملک کہاں پہ ہے اور کون سا راستہ کس طرف جا رہا ہوتا ہے؟ آسمان پہ ستارے جو ہوتے تھے ان کو دیکھ کے یہ آئیڈیا لگایا جاتا تھا کہ یہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پہ جو چمک رہا ہے، جب ہم اس کے نیچے پہنچیں گے تو ہم ملک شام میں پہنچیں گے، ہم اس ستارے کی طرف جائیں گے تو یہ عراق میں موجود ہے، ہم عراق پہنچ جائیں گے۔ تو وہ ستاروں کو دیکھ کے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ میرے صحابہ ستارے ہیں، یعنی ہدایت دیتے ہیں صحیح سیدھے راستے کی طرف، اور میری اہل بیت کشتی ہے۔ اگر صرف کوئی بندہ کشتی میں سوار ہو جائے اور ستاروں سے رہنمائی نہ لے سکے وہ بھی ہلاک ہے، اور جو صرف ستاروں کو دیکھ کے ہدایت لیتا رہے اور کشتی میں نہ بیٹھے وہ بھی ہلاک ہے۔ اس لیے فرمایا اہل سنت صحابہ کو بھی مانتے ہیں جو ہدایت اور رہنمائی کے تاج ہیں، ستاروں کی مانت ہیں، اور اہل بیت کی بھی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، ان کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں جو کشتی کی مانت ہے جو پار لگاتی ہے۔ اس لیے اعلی حضرت نے کہا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ صحابہ کو تو بڑا مانتے ہیں، بڑی کانفرنسیں کراتے ہیں اور صحابہ کے جلسے بھی کراتے ہیں، لیکن معاذ اللہ اہل بیت اطہار سے بڑا بغض عداوت رکھتے ہیں۔ 10 محرم کی محرم میں حرام میں ہونے والی سبیلیں اور لنگروں کو حرام تک معاذ اللہ کہہ دیتے ہیں۔ اور بعض جاہل ایسے بھی ہیں جو اہل بیت سے نری محبت رکھتے ہیں اور صحابہ کرام پہ لعن و تشریح کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں۔ تو ایسے بھی یہ بھٹکے ہوئے اور باطل عقیدے والے ہیں، ان دونوں گروہوں سے بچنا ہے۔ اور الحمدللہ مسئلہ کے حق اہل سنت ایسا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں صحابہ کرام کا بھی اور اہل بیت اطہار کا بھی ادب و احترام ان کو عطا فرمایا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، اور اسلام کی بنیاد اہل بیت اور اصحاب کی محبت ہے۔ صحابہ کی بھی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ تو اگر کسی ایک کی کمی ہو تو پھر سمجھو اس کی بنیاد کمزور ہے، اس کا ایمان اس کا عقیدہ کمزور ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبتکم علی الصراط اشدکم حبا لاہل بیتی و اصحابی، تم میں پل صراط پہ سب سے زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جس نے میرے اہل بیت اور صحابہ سے زیادہ محبت کی ہوگی۔ تو پل صراط وہ پل ہے جس کا راستہ 1500 سال کی مسافت ہے، 500 سال چڑھنے میں لگیں گے، 500 سال سیدھا چلنے پہ لگیں گے، 500 سال اترنے پہ لگیں گے، اور اس پہ آنکڑے بنے ہوئے ہیں، دائیں بائیں یعنی کڑے لگے ہوئے ہیں، کانٹے جو بندے کو گزرنے والے کو پکڑتے ہیں، اور پل صراط جہنم کے اوپر بچھا ہوا ہے، نیچے جہنم جل رہا ہے۔ تو کوئی اس میں سے بچ کے نہیں نکل سکتا جس پہ اللہ کی رحمت اور فضل ہو۔ اور یہ پل کی کیفیت کیا ہے؟ جس طرح تلوار تیز تلوار ہوتی ہے، اس کی دھار سے بھی زیادہ تیز اس کی سڑک کی وہ تیزی ہے، یعنی تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز اس کا پل ہے جس پہ ننگے قدم چلا جائے گا۔ اب کوئی ننگی تلوار پہ چل سکتا ہے تیز دھار والی؟ یہ پل صراط اس سے بھی زیادہ یعنی تیز دھار والا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کوئی اتنا لمبا چوڑائی موٹائی نہیں ہے کہ جو آسانی کے ساتھ عام پل کی طرح گزر جاؤ گے۔ فرمایا انسان کے جسم کا جو بال ہے یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے، بال سے زیادہ باریک ہو اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہو، اور سفر 1500 سال کا ہو، کون اس پہ چل سکتا ہے؟ اور آنکڑے لگ رہے ہوں جو کھینچ رہے ہوں بندے کو جکڑ رہے ہوں۔
فرمایا کوئی گھسٹ رہا ہوگا، کوئی گھٹنوں کے بل چل رہا ہوگا، کوئی جہنم میں گر رہا ہوگا، لیکن بعض ایسے ہوں گے کہ وہ کوئی تیز آندھی کی طرح، کوئی بجلی کی چمک کی طرح، اور کوئی جس طرح گھوڑے دوڑتے ہیں اس طرح اس پہ تیزی کے ساتھ دوڑ رہے ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ وہ اہل حق ہوں گے، وہ ایمان والے ہوں گے۔ فرمایا پل صراط پہ سادہ ثابت قدم وہ ہوگا، یعنی صحیح گزرنے والا وہ ہوگا جس نے میرے صحابہ سے اور میرے اہل بیت سے زیادہ محبت رکھی ہوگی۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا مم مات علی حب آل محمد، جو اہل بیت کی محبت پہ مرا، اس حال میں مرا، اہل بیت کی محبت اس کے دل میں تھی، فرمایا مات شہیدن، گویا وہ یوں فوت ہوا جس طرح شہید فوت ہوتا ہے۔ الا مم مات آل حب محمد مات مغفور اللہ، جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ بخشا ہوا مرا۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ و مم مات علی حب آل محمد مات تائبن، اور جو آل محمد کی محبت پہ فوت ہوا وہ توبہ کے ساتھ فوت ہوا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ و مات علی حب آل محمد بشرن مالک الموت بالجنت ثم منکر و نکیر، جو شخص اہل بیت کی محبت پہ مرا تو اسے ملک الموت خود جنت کی بشارت دیتا ہے۔ موت کا فرشتہ جس کو دیکھ کے بڑے بڑے کی روحیں کانپ جاتی ہیں، اس کو موت کا فرشتہ جنت کی بشارت دیتا ہے۔ فرمایا وہ جنت میں ایسا بھیجا جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر بھیجی جاتی ہے۔ اور جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا، فرمایا فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، قبر میں اس کو رکھتے ہی اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر تفسیر کبیر میں ہے اللہ و مات علی حب آل محمد، جو اہل بیت کی محبت پہ مرا مات اہل سنہ والجماعہ، وہ اہل سنت جماعت پہ فوت ہوا، یعنی جو نبی کا راستہ ہے، جو صحابہ کا راستہ ہے، اس جماعت پہ وہ اس راستے پہ فوت ہوا، اس طریقے پہ وہ فوت ہوا۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہمارے صحابہ کرام کے اندر بھی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی۔ ہمارے خلف سلف اب تک ان کا عزت و احترام کرتے آئے ہیں، ہمیں درس دیتے آئے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت مجھے اپنی قرابت سے زیادہ محبوب ہے، یعنی میری نسل سے زیادہ محبوب مجھے حضور کی نسل محبوب ہے۔ اور پھر اس کا عملی مشاہدہ بھی کر کے دکھاتے تھے۔ اور صحابہ کرام ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، جگہ پر تھی، کہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، بہت جنب غفیر تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی مولا مشکل کشا پہ، حضور دیکھ رہے تھے کہ اب کون جگہ دیتا ہے۔ تو کئیوں نے اٹھنا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کھڑا ہوتا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ کھڑے ہوئے اور دور سے آواز دی ہا ہونا یا ابو الحسن اجلس، اے ابو الحسن، یعنی آپ کی کنیت تھی حسن کے باپ، اے ابو الحسن ادھر تشریف لے آئیں، ادھر بیٹھ جائیں آپ۔ تو آپ کو بلایا، اپنی جگہ پہ بٹھایا اور آپ سائڈ پہ ہو گئے، یعنی حضور اور اپنے درمیان مولا مشکل کشا کو بٹھا لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بشاشت آئی، ایک خوشی کی لہر دوڑی، اور حضور نے فرمایا یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل، اور اہل فضل کی فضیلت کو فضیلت والا ہی جانتا ہے، اہل فضل کی فضیلت کو فضیلت والا ہی جانتا ہے۔ تو جگہ دینے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوش ہوئے۔ تو یہ کیونکہ مولا مشکل کشا بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، امام حسن و حسین بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیٹیاں سیدہ فاطمہ، سیدہ زینب، ام کلثوم، رقیہ، یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اور جن صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے دیا، جس طرح فرمایا کہ سلیمان منا اہل البیت، سلیمان میری اہل بیت میں سے ہے، تو کئی صحابہ کو آیا وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے نہیں امام حسن و حسین اور فاطمہ یہ بس 4 افراد اہل بیت ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اور اہل سنت کا عقیدہ اور مسلک یہ ہے کہ جن جن کو حضور نے فرما دیا وہ بھی اہل بیت ہیں، حضور کے سارے بیٹے بیٹیاں بھی، مولا مشکل کشا بھی حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں، اور بالخصوص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں۔ یہ بڑا عقیدہ یاد رکھنے والا ہے۔ لوگ بعد مسلک فرقے ایسے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کو اہل بیت میں شامل نہیں کرتے، حالانکہ قرآن پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات پہ، حضور کی بیویوں پہ اہل بیت کا اطلاق لفظ کا فرمایا کہ یہ اہل بیت ہے۔ بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، اہل کا مطلب ہوتا ہے والے، گھر والے۔ تو گھر والوں میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ بیوی ہوتی ہے، اولاد تو بعد میں ہوتی ہے، جب بیوی نہیں تو اولاد کہاں سے؟ تو جو بیوی ہے یہ بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ تو یہ سارے اہل بیت ہیں۔ تو جو کچھ اہل بیت کی فضیلت میں وارد ہوا تو یہ سب ہستیاں اس کے حقدار ہیں۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ تھا، عقیدت تھی،
ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی نے مولا مشکل کشا کو برا بھلا کہہ دیا. آپ نے کہا وہی حاکا، فرمایا فٹے منہ تیرا. وہی حاکا جسے کہتے ہیں افسوس ہو، پنجابی میں کہتے ہیں فٹے منہ. اتعرف علی، کیا تو علی کو نہیں جانتا؟ ھذا ابن امی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں. وہ اشارہ الی قبرہ، روضہ رسول پہ کھڑے تھے اور گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے کہا واللہ، خدا کی قسم، ما ازیت الی فی ھذا القبر، تو نے اس صاحب مزار کو تکلیف پہنچائی ہے. یعنی یہاں تک صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ اہل بیت کو تکلیف دینا، ان کو برا بھلا کہنا، ان کا ادب و احترام نہ کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ انور کے اندر تکلیف دینے کے مترادف ہے، اس کے برابر ہے. اور اہل بیت اطہار کے وسیلے سے صحابہ کرام دعائیں مانگتے تھے، اللہ ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور آیا، قحط سالی آ گئی، تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت عباس، ان کا وسیلہ دیا اور دعا مانگی، اے اللہ پہلے تیرا محبوب ہم میں تھے، ہم انہیں وسیلہ بناتے تھے، اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا وسیلہ بناتے ہیں، ہم پہ بارش نازل فرما. یہ دعا مانگنے کی دیر تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش نازل فرما دی. تو وسیلہ پیش کرنا یہ اہل حق کا طریقہ وتیرہ ہے، اور صحابہ کرام اہل بیت حق کے وسیلے سے دعائیں مانگتے رہے ہیں. الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایما کنی خاتمہ. اسی طرح پھر ہمارے خلف اور سلف جو ہستیاں ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ایک ایک دن کے اندر بہت بڑے تاجر تھے، 12,000 دینار اہل بیت اطہار کی خدمت میں پیش کرتے تھے. سونے کے سکے، 12,000 سونے کے سکے ایک دن میں کوئی تاجر پیش کرے تو کتنی محبت ہوگی اہل بیت کے ساتھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے ساتھ. امام شافعی ہیں، جس بستی سے گزرتے تھے امام شافعی ایک مسلک کے بہت بڑے امام ہیں، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جس گھاٹی پہ اترتے تھے چڑھتے تھے تو آپ ادب و احترام کرتے تھے، اہل بیت کا تذکرہ کرتے تھے، اور آپ درس پڑھا رہے ہوتے تھے تو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ، کوئی سید زادہ گزرتا تھا تو ادب و احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. ایک دن 17 مرتبہ سے بھی زیادہ آپ کھڑے ہوئے. تو اسٹوڈنٹوں نے پوچھا کہ آپ بار بار کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کہا میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے کوئی شخص میرے سامنے آئے اور میں احترام میں کھڑا نہ ہوں. تو اس لیے علماء نے ان کے احترام میں یہ بھی لکھا کہ کوئی سید تم میں آ کے بیٹھ جائے، پیچھے ہو تو اس کو آگے لے آؤ، اگر وہ پہلے بیٹھا ہو تو ان کے برابر میں آ کے نہ بیٹھو، ان کو اونچی عزت والی جگہ پہ مقام دو. تو اہل بیت اطہار کے بے شمار حقوق ہیں. گلی محلے کے اندر کوئی سید زادہ رہتا ہو تو ان کو صدقہ زکوٰۃ تو نہیں لگتا، لیکن اپنی پاک کمائی میں سے اور اپنے پکیزہ کھانے میں سے ان کی بارگاہ میں ہدیہ اور تحفہ بھیجا جائے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب تبرک تقسیم کرتے تھے تو عام بندوں کو ایک ایک، اور جو سید زادہ ہوتا تھا اس کو دگنا تبرک عطا فرماتے تھے، اس کو دگنا لنگر دیتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح جو ہمارے خلف اور سلف کے ادب کے انداز تھے ان کو اپنایا جائے، ان سے محبت کا انداز زیادہ رکھا جائے، اور ان کو کوئی کام پیش آئے تو ان کا کام کیا جائے، کسی مصیبت میں پھنس جائے تو دور کی جائے، کوئی ضرورت ہو تو اس کو پورا کیا جائے. اور اسی طرح بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنا نسب بدل کے اہل بیت میں شامل ہو گئے. اگر کسی کو پتہ ہے کہ یہ بندہ فلانا اس کی نسل ہے لیکن یہ سید نہیں تھا، سیدوں میں شامل ہو گیا، اس کا کام بنتا ہے کہ جو سیدوں کے سردار ہیں ان کو بتایا جائے تاکہ یہ پکیزہ جو نسل ہے اس کے اندر کوئی ایرا گیرا شامل نہ ہو جائے. تو آج یہ جو دور پھرپتن چل رہا ہے، ہر بندہ قریشی اور ہر بندہ سید اور ہر بندہ ہاشمی بنا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک جن کو پتہ ہے کہ اس کی نسل، اس کا قبیلہ، اس کی قوم فلاں ہے، لیکن اس نے اپنی جب جگہ بدلی تو یہاں آ کے یہ سید بن گیا، یہاں آ کے ہاشمی اور قریشی بن گیا. تو ایک تو اس کو خود غور کرنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنا نسب تبدیل کیا اس پہ زمین اور آسمان کے فرشتے اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان لعنت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا کوئی عمل، نہ فرض نہ نفل، کوئی نیکی قبول نہیں کرتا جس نے اپنا نسب تبدیل کر دیا. جو اللہ نے ذات بنائی ہے وہ رکھے. اللہ کے نزدیک تقوی میں جو زیادہ ہے اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب وہ ہے، تو وہی اپنی ذات کو شو کیا جائے، نہ کہ اپنا نسب، اپنی ذات بدلی جائے. تو اپنے نسب کو چینج کرنے والا ملعون شخص ہے، اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے. اس پہ زمین و آسمان کے فرشتے اور یہ ساری چیزیں اس پہ لعنت کرتی ہیں. اور اگر کسی کو پتہ ہو تو وہ پھر ان کو اس میں سے نکالے. اور بہت سے سید ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سیدوں کی نسل سے، گھرانے سے نکل جاتے ہیں، ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہم سید ہیں. اگر کسی کو پتہ چلے کہ ان کے آباء و اجداد سید تھے لیکن اس بیچارے کو نہیں پتہ، تو اس کو سیدوں کی پھر لسٹ میں شامل کروایا جائے. تو یہ بھی امت پہ ایک اہم ذمہ داری ہے، ان کو ادب و احترام کیا جائے، ان کی ضرورت کا خیال رکھا جائے.
جو ایرے گہرے ان میں شامل ہوتے ہیں تو ان کی جانچ پڑتال بھی کروائی جائے، اور جو خالصتاً سید ہوں اور سیدوں میں سے نکل جائیں تو ان کو اس میں شامل بھی کروایا جائے۔ تو بہرحال ہمارا آج کا موضوع اہل بیت کی محبت، احترام اور اس کا صلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل بیت کی محبت کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے انسان کو، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے، اور کتنا بڑا بڑا صلہ عطا فرماتا ہے یہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ جب بندہ اس رشتے کو قائم کرتا ہے، محبت دل کے اندر بساتا ہے، پھر ادب و احترام شروع کرتا ہے، صرف لفظوں میں نہ ہو عملاً بھی ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ جو انعام و کرام سے اس کو نوازتا ہے، تو پھر بندہ اپنی دنیا میں اس کے مظاہرے خود دیکھتا ہے۔ ایک سید زادے تھے، بہت امیر و کبیر تھے، اچھے خاصے گھرانے کے کھاتے پیتے تھے، اچانک فوت ہو گئے۔ اس کی بیٹیاں تھیں، صرف بیوی تھی، بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ جو جمع پونجی تھی ختم ہو گئی، گھر کے اندر فاقہ کشی شروع ہو گئی۔ وہ بلک کی شہزادیاں، اہل بیت اطہار کی وہ بیٹیاں، اب وہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو گئی، دوسرے علاقے میں چلی گئی، سمرقند کے اندر۔ سردی کی راتیں تھیں، جب سمرقند میں داخل ہوئی تو اب ان کو سہارا آسرا چاہیے تھا۔ کئی دنوں کی بھوکی پیاسی تھی، رہنے کے لیے چھت نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، چادریں نہیں تھی۔ تو ایک جگہ سے گزری تو دیکھا کہ ایک جگہ پہ ہجوم ہے لوگوں کا، ایک بڑا بندہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ علاقے کا سردار ہے، جس طرح ہمارے علاقے کے ناظم ہوتے ہیں، MP ہوتے ہیں، تو یوں بڑا کوئی وزیر سردار تھا۔ تو کہا یہ سردار ہے۔ اس کے پاس گئی، کہا کہ ہم مسافر ہیں اور یہ بیٹیاں میرے ساتھ ہیں، ہمیں چھت چاہیے اور رات کا اندھیرا اور سردی ہے، یہ رات گزارنی ہے، اور کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے، ہم کئی دن سے بھوکے ہیں، اور ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، ہم سید زادی ہیں۔ تو اس سردار نے بجائے وہ کام کرنے کے، ان کی خدمت کرنے کے، ان کو کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم سید ہو؟ اس نے گواہ مانگا، دلیل مانگا۔ اس نے کہا ہم بے وطن ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم تمہیں کیا دلیل دیں؟ ہمارے شہر میں آؤ، ہمارا پتہ پوچھو تو ہم تمہیں بتائیں، لوگ تمہیں بتائیں کہ یہ سید زادے ہیں، لیکن ہم اس وقت بے وطن ہیں، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ اس نے کہا کہ نہیں تمہارے پاس دلیل تو پھر تم یہاں سے جاؤ۔ بیچارے مجبور ہو کے آنکھوں میں آنسو لیے آگے چلتی ہیں، تو ایک بزرگ، ایک بوڑھا شخص آگ پہ بیٹھا ہوا ہے اور آگ کی عبادت کر رہا ہے، ایک مجوسی شخص، اس سے جا کے اپنا درد سنایا، اس کے دل کے اندر رحم آیا۔ آل رسول کی بیٹیوں کو، شہزادیوں کو اس نے کمرہ بھی دیا، با پردہ چھت دی، اچھا کھانا پیش کیا، گرم کپڑے دیے سردی کے اندر، تو اس نے لباس دیے، اور پھر یوں جب رات ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کے خواب کے اندر آئے، اور جس نے خدمت سے انکار کیا تھا اس کے خواب میں بھی آئے۔ اب یہ دونوں خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ جس نے خدمت سے انکار کیا تھا کہا کیا گواہ ہے تمہارے پاس تم سید زادیاں ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نے دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے، مسلمان جنت میں داخل ہو رہے ہیں، وہ بھی جنت میں داخل ہوا، آگے ایک محل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کا نوکر، آپ کا امتی۔ حضور چہرہ پھیر لیتے ہیں، پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ حضور فرماتے ہیں مسلمان کا۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں تیرے مسلمان ہونے پہ تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ مجھے دلیل پیش کر، تو مسلمان ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ کوئی دلیل نہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر جا، تو یہ تیرے لیے محل نہیں ہے، تو یہاں سے نکل جا۔ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ کہا کہ رات میری بیٹیاں، میری شہزادیاں، میری نسل کی بیٹیاں آئی تھی، تو نے ان سے دلیل مانگی تھی، تو اب لہٰذا میں بھی تجھ سے دلیل مانگتا ہوں، تو تو یہاں سے نکل جا۔ اب اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی کے عالم میں دیکھا، اور دیکھا کہ جنت سے دھتکارا گیا ہے، آنکھ کھلی تو بڑا پریشان ہوا، اپنے نوکر چا کر دوڑائے، کہا جاؤ دیکھو اسی علاقے کے اندر ہوں گی رات، کسی گھر میں انہوں نے رات بسر کی ہوگی۔ تو نوکر دوڑے، خادموں نے پتہ کروایا کہ فلاں وہ مجوسی کا گھر ہے، وہاں ٹھہری ہوئی ہیں۔ مجوسی کے گھر پہنچ گیا، کہنے لگا کہ یہ جو شہزادیاں ٹھہرائی ہوئی ہیں کل سے یہ میرے گھر ٹھہریں گی۔ اس نے کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا یہ میری مہمان ہے، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری مہمان ہے۔ اس نے کہا اتنے 1000 درہم لے لو۔ اس نے کہا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ میری زندگی کی ساری جمع پونجی لے لو، اپنی سرداری کے اندر جتنا مال و دولت اکٹھا کیا تھا، سونا چاندی سارا لے لو۔ کہا دنیا جہاں کی دولت بھی تو مجھے دے، تو جو اللہ تعالیٰ نے عزت و احترام ان کی وجہ سے مجھے عطا فرمایا، جو انعام مجھے ملا وہ میں تجھے نہیں دے سکتا۔ تو بہرحال وہ بھی ضد پہ آ گیا۔ اس نے کہا کہ تو مجوسی ہے، کافر ہے، میں مسلمان ہوں، تو لہٰذا تم سے زیادہ ان کے ادب و احترام کا حق میں رکھتا ہوں، کیونکہ یہ مسلمان گھرانے کی بیٹیاں ہیں اور سردار ہیں، ہم ان کے نوکر ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اگرچہ مجوسی تھا، لیکن کل جو نبی تیرے خواب کے اندر ہے وہی نبی میرے خواب کے اندر آ کے مجھے بھی کلمہ پڑھا گیا، اس لیے جس حق کی تو بات کرتا ہے وہ حق میرے پاس بھی موجود ہے، لہٰذا کسی صورت میں بھی میں ان سے محروم نہیں ہو سکتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے خدمت کا صلہ عطا فرمایا کہ سب سے بڑی دولت ایمان عطا فرمائی، پھر خواب کے اندر آ کے جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنت کا داخلہ نصیب فرمایا، اپنا قرب اور اپنی معیت عطا فرمائی۔ تو اہل بیت اطہار کی خدمت بہت بڑا یہ ایک انعام ہے جو اللہ کی طرف سے آخرت میں بھی ملتا ہے اور دنیا کے اندر بھی ملتا ہے۔ ایک اور آخری واقعہ عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، بڑا ہی غریب تھا، اس نے نیت کی ہوئی تھی کہ میں اللہ کے گھر کا دیدار کروں گا۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کئی سالوں سے جمع پونجی اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا حج کریں گے، تو بہرحال اس نے پائی پائی کر کے اپنا پیسہ جوڑا، اتنے پیسے ہو گئے کہ اب وہ حج کو جا سکے۔ اب وہ جو ویزا وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، حج کے اخراجات وغیرہ اور حج کا سفر و سامان کے اندر جو بھی چیزیں چاہیے ہوتی تھیں وہ لینے کے لیے بازار جا رہا تھا۔ اس نے ایک دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے جو چند روز سے فاقے سے ہے۔ اس نے اس سے سوال کیا کہ میری بیٹیاں ہیں اور میں 4 روز سے بھوکی ہوں، ہماری بیٹیاں بھی بھوکی ہیں، تو ہم سید زادیاں ہیں، تم آج ہمیں ہمارے ساتھ کوئی تعاون کر دو، کل قیامت والے دن ہم اپنے نانا سے تمہارے ساتھ ضرور تعاون کروائیں گے۔ اس کو بڑا ترس اور رحم آیا۔ اس نے اپنی وہ جتنی جمع پونجی تھی 500 دینار جو حج کے لیے اکٹھے کیے تھے وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ حج کا ارادہ کینسل ہو گیا، بیچارہ آنکھوں میں آنسو لیے واپس آ گیا کہ اتنی مشقت سے یہ حج کے لیے جمع پونجی اکٹھی کی تھی، بہرحال قسمت میں نہیں تھا، لیکن اندر سے دل خوش بھی تھا اور دل جو تھا اس کو قرار بھی تھا کہ ایک میں نے بہت بڑی خدمت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے شہزادیاں جو خدمت کی منتظر تھی، کہ تعاون کی منتظر تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا ہے کہ میرے ذریعے ان کی پریشانی دور ہو گئی۔ اب لوگ حاجی حج سے واپس آ گئے، جس قافلے کے ساتھ جانا تھا اس نے کہا حاجیوں کے ساتھ تو نہیں جا سکا، تو کم از کم چلو جن حاجیوں کے ساتھ جانا تھا وہ جو اللہ کا گھر دیکھ کے آئے ہیں ان آنکھوں کو ہی دیکھ لوں، ان کی زیارت ہی کر رہا ہوں، ان سے جا کے ملاقات کر رہا ہوں۔ تو وہاں پہ پہنچا سمندر کے کنارے جہاں پہ جہاز لگتا تھا، تو حاجی اترے تو حاجیوں کو مبارکباد دینے لگا۔ جس حاجی کو مبارکباد دیتا تھا وہ حاجی بھی اس کو مبارکباد دیتا تھا، کہا تمہیں بھی مبارک ہو، تو اللہ تمہارا بھی حج قبول کرے۔ بڑا پریشان تھا، سوال تو کسی سے نہیں کیا، جتنے حاجیوں کو ملا ہر حاجی نے اس کو مبارکباد دی حج کی اور اس کو دعا دی۔ اسی طرح کشمکش میں آ کے گھر آ کے سو گیا۔ جب رات ہوئی آنکھیں بند ہوئی تو دل کی آنکھیں کھل گئی، خواب کے اندر دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا۔ کہا او حاجی، حج نہیں کیا زندگی میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاجی کے آگے پکار رہے ہیں، حاجی متعجب کیوں ہوتا ہے، پریشان کیوں ہوتا ہے، تو نے میری نسل میری بیٹیوں کے ساتھ خدمت کی، اللہ نے انعام کے طور پہ تیری شکل کے اندر ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو تیری طرف سے حج کرے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انعام تجھے تا قیامت عطا فرما دیا، جب تک قیامت نہیں آتی وہ فرشتہ تیری شکل میں نازل ہوا کرے گا، ہر سال تیری طرف سے حج کیا۔ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے اربعۃ انا لہم شفیع، تو فرمایا 4 قسم کے لوگوں کی قیامت والے دن میں خود شفاعت کروں گا۔ کسی کی شہید شفاعت کرے گا، کسی کی قرآن کرے گا، کسی کی حافظ قرآن کرے گا، کسی کی رمضان کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں 4 بندے ان کی شفاعت میں خود کروں گا۔ فرمایا المکرم لذریتی، فرمایا اول وہ جو میری اولاد کی عزت کرے، جہاں سید دیکھے اس کا ادب و احترام کرے، اس کی عزت کرے۔ والقاضی لہم حوائج، دوم وہ جو ان کی ضرورت پوری کرے، اور تیسرا والساعی لہم فی امورہم، تیسرا وہ جو ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائے، کسی کام کی ضرورت ہے، کہیں جانا ہے، کوئی کام نکلوانا ہے، عدالت میں جانا ہے یا کہیں جانا ہے، بینک میں جانا ہے، کوئی دنیا کے سینکڑوں کام ہوتے ہیں بندوں کو ضرورت پڑتی ہے، تو جو ان کے ضرورت کے کاموں میں ان کے امور میں شامل ہو، فرمایا اس کی بھی قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا۔ فرمایا والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، جو اپنی زبان اور اپنے دل سے ان سے محبت رکھے اس کی بھی میں قیامت والے دن شفاعت کروں گا۔ زبانی کلامی تو بہت سے کرتے ہیں لیکن دل سے محبت کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو اس لیے جتنا زبان سے ہو اتنا دل کے اندر بھی ادب و احترام ہونا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ ان کے بغض سے ان کی بے ادبی سے محفوظ رکھے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد جاء یوم القیامہ مکتوبا بین عینہ آسم من رحمت اللہ، جو بغض آل محمد پہ فوت ہوا قیامت والے دن اس طرح آئے گا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا جا تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، اللہ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا تفسیر کبیر کے اندر روح البیاں کے اندر الا وَمَن مَّاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ محمد لم یشم رائحۃ الجنہ، فرمایا جو بغض آل محمد پہ فوت ہوا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔
اس محرم کے مہینے میں بعض عاشقان رسول تو ہیں جو امام حسین پہ اپنی جان قربان کرتے ہیں، اپنا مال قربان کرتے ہیں، ان کے نام پہ سبیلیں، لنگر، تبرک اور دعائیں اور جو انہوں نے نیکیاں کی وہ نیک اعمال اپناتے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو اس بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جو محرم کے مہینے میں یزید کے قصے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں امام حسین معاذ اللہ غلطی پہ تھے، یزید ٹھیک تھا، یزید کو جنتی مانتے ہیں۔ ایسے گروہ بھی ہیں کلمہ پڑھنے والے، تو ان لوگوں کی بھی پہچان کی جائے جو کالی بھیڑے ہیں، ان سے اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔